یہ کہانی ایک ایسے پرعزم، درد مند اور خاکسار انسان کی ہے جس نے ایک ایسے علاقے کو ترقی دینے کا خواب دیکھا جو غربت، بیماریوں، ناخواندگی اور پسماندگی کا شکار تھا۔ ان کے اس خواب کو پورا کرنے کی جد و جہد کی مثال روشنی کے اس چراغ کی سی ہے جو کروڑوں لوگوں میں سے کسی ایک کے سینے میں جلتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جن کو تب تک چین نہیں آتا جب تک ان لاکھوں لوگوں کو چین نہیں آتا جن کا درد اس کے سینے میں دھڑکتا ہے۔ میں ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والا عام سا آدمی ہوں۔ چونکہ ہمارا علاقہ بہت زیادہ پسماندہ ہے اور میں نے خود غربت کی زندگی گزاری ہے، میں نے غربت دیکھی ہے اور میں غربت کو محسوس کر سکتا ہوں کہ غربت میں انسان کتنا مشکل میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے۔ تو اس غربت سے، ان مسائل سے، اس پسماندگی سے، اس ناخواندگی سے اپنے علاقے کو نکالنے کے لیے میں مختلف ممالک گیا، وہاں کے حکومتی عہدیداروں سے، وہاں کے تنظیموں سے اور وہاں کے بااثر شخصیات سے مل کر کوشش کی کہ کس طرح میں ان کے وسائل کو یہاں پہ لے آؤں اور یہاں پہ لوگوں کے جو مسائل ہیں، لوگوں کی جو پسماندگی ہے، یہاں کی جو ناخواندگی ہے یا تکالیف ہے، اس کو میں کس طریقے سے کم کر سکوں۔ یہ کہانی ہے خیبر پختونخوا کے تاریخی علاقے سرائے نورنگ سے تعلق رکھنے والے ایک عام لیکن اصل میں بہت خاص انسان عزیز اللہ خان مروت کی، جنہوں نے اپنی محنت اور محبت سے زندگی کی بنیادی ضروریات اور سہولتوں سے محروم اپنے علاقے کے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں امید اور آسانی پیدا کی۔ سرائے نورنگ کی ترقی اور بہتری کے لیے کوشاں انہوں نے دن رات ایک کی اور اپنے لوگوں کے لیے بہتر صحت، اچھی تعلیم، مکمل خوراک، تیار گھر، صاف پانی، ذریعہ روزگار، مساجد، معذوروں اور یتیموں کی دیکھ بھال اور خوشگوار ماحول کی دستیابی کے ساتھ ساتھ زندگی کا ہر پہلو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ سالوں سے سرائے نورنگ میں صحت کے گھمبیر مسائل کا سامنا رہا ہے، لیکن عزیز اللہ خان کے لیے اس مسئلے کا حل ناممکن نہیں ہے۔ انہوں نے ہسپتالوں میں ڈائلیسس یونٹ، سولر اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے اور کئی کنٹینر ایکوپمنٹ مہیا کیا۔ ان کی یہ کاوشیں نہ صرف زندگیاں بچا رہی ہیں بلکہ ایک صحت مند مستقبل کی بنیاد بھی رکھ رہی ہیں۔ تعلیم کسی بھی قوم کی اچھی مستقبل کا ضامن ہوتی ہے اور عزیز اللہ خان اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف کئی اسکولوں کی تعمیر کی بلکہ سرکاری اسکولوں کی بحالی کا کام بھی کیا۔ ان کی اس محنت سے نہ صرف بچوں اور بچیوں کو ایک محفوظ اور مفید ماحول میسر آیا بلکہ تعلیم سے محرومی میں کمی بھی آئی۔ انہوں نے غرباء اور مساکین کے ساتھ ساتھ عام عوام کے لیے بھی خوراک تک رسائی کو آسان بنایا۔ انہوں نے بیواؤں میں راشن تقسیم کیا، سستی روٹی کے لیے تندوروں کا انتظام کیا، مختلف مقامات پر مفت دسترخوان لگوائے اور عید الاضحیٰ پر سینکڑوں جانوروں کی قربانی کا گوشت لوگوں میں تقسیم کیا۔ گھر ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے جو ہر انسان کو مہیا نہیں ہوتی۔ عزیز اللہ خان نے بے گھر افراد کو چھت فراہم کرنے کا بھی بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور معذوروں کے لیے گھر تعمیر کیے تاکہ انہیں ایک محفوظ اور باعزت زندگی میسر آ سکے۔ پانی زندگی ہے اور سرائے نورنگ کے رہائشیوں کے لیے اس نعمت تک رسائی ایک دشوار گزار عمل ہے۔ عزیز اللہ خان نے لوگوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹس، RO پلانٹس، پریشر پمپس، ہینڈ پمپس اور سولر واٹر پمپس لگوائے، جس سے نہ صرف لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی میسر آ رہا ہے بلکہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ عزیز اللہ خان مروت اپنے علاقے کے لوگوں کو صرف بنیادی سہولیات فراہم کرنے تک محدود نہ رہے بلکہ انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کر کے بے روزگاری ختم کرنے اور لوگوں کو بااختیار اور خود کفیل بنانے کے لیے بھی انتھک محنت کی۔ اسی طرح لوگوں کی اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے عبادت اور دینی تعلیم تک رسائی عزیز اللہ خان کے مشن کا ایک اہم حصہ ہے۔
انہوں نے کئی علاقوں میں مساجد تعمیر کروائیں جہاں لوگ نہ صرف نماز ادا کر سکتے ہیں بلکہ بچے قرآن مجید کی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیز اللہ خان کی معذوروں اور یتیموں کی فلاح و بہبود اور کفالت کے لیے بھی گراں قدر خدمات ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جہاں معذوروں کو تقریباً ہر قسم کی تھراپی دی جاتی ہے، ساتھ ہی وہ بہت سے یتیم بچوں کو گود لینے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ 2025 تک ان کے علاقے میں کوئی بھی یتیم بچہ ایسا نہ رہے جسے انہوں نے گود نہ لیا ہو۔ موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کو کم کرنے کے لیے عزیز اللہ خان نے سرائے نورنگ کے مختلف علاقوں میں شجرکاری مہم چلائی اور ہزاروں پودے لگائے۔ قیدیوں اور جیل عملے کی سہولت کے لیے عزیز اللہ خان نے ڈسٹرکٹ جیل لکی مروت کی سولرائزیشن کی، الیکٹرک واٹر کولر مہیا کیے، قیدیوں کو جوتے، کپڑے اور بستر فراہم کیے اور جیل میں مسجد بھی تعمیر کی۔ ان تمام منصوبوں کے علاوہ عزیز اللہ خان نے اور بھی کئی ایسے کام کیے جس کی بدولت آج سرائے نورنگ ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ انہوں نے کسانوں کو بیج اور کھاد فراہم کیے، ہسپتالوں کو ایمبولینس عطیہ کیں، کھیل کے شوقین کھلاڑیوں کے لیے کھیل کا سامان فراہم کیا، بچوں میں عیدی اور عید کے تحائف تقسیم کیے، غریب خواتین کی شادیوں کا انتظام کیا، مستحق طالب علموں کو یونیفارم مہیا کیے، خواتین کو بااختیار بنانے کی کوشش کی اور ایک ماڈل ٹاؤن کی تعمیر کا منصوبہ بھی شروع کیا۔ میں نے سرائے نورنگ تحصیل کے مختلف علاقوں میں سرائے نورنگ، مما خیل، نلی چک، نصر خیل، مرمنڈی عظیم، مرمنڈی ملتان، منجی والا، تختی خیل، کوٹ کشمیر اور مختلف نورنگ کی تحصیل کے جو علاقے ہیں اس میں نے یہ کام کیے۔ اور یہ بات آپ کا پیش نظر رہے کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس دوران نہ مجھے کوئی سرکاری وسائل ملے، نہ حکومت کی طرف سے کوئی مجھے مدد ملی ہے، نہ لوکل گورنمنٹ کو ایک پائی دی ہے، نہ ڈیولپمنٹل مد میں اور نہ آپریشنل مد میں۔ اور یہ سارا کچھ میں نے اللہ تعالیٰ کی فضل اور مدد سے اپنی محنت سے کیا۔ ان کی اپنے علاقے اور لوگوں کے لیے اس کوشش اور محنت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سرائے نورنگ کی عوام آج بہتر مستقبل کے لیے پر امید ہے، اور اس امید کی یہ کرن ان کو عزیز اللہ خان میں نظر آتی ہے۔ ان کی کہانی یہاں ختم نہیں بلکہ شروع ہوتی ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر اتنے سارے منصوبے کرنے کے بعد بھی عزیز اللہ خان کو ذہنی اور جسمانی کسی قسم کی تھکاوٹ کا سامنا نہیں۔ ان کا مشن مزید بڑھ رہا ہے اور وہ مستقبل میں اور زیادہ ایسے منصوبوں پر کام کرنے کے خواہاں ہیں جن کے ذریعے وہ سرائے نورنگ کو مزید ترقی یافتہ اور خوشحال بنا سکیں۔ مستقبل میں چاہتا ہوں کہ میرے علاقے کے نوجوانوں میں ایک ٹیلنٹ ہے، میں اس کی ابیاری کروں، اور وہاں پہ نوجوان جو ہے اور وہاں کے لوگ جو ہیں جو پسماندگی میں زندگی گزار رہے ہیں، جس کی سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ اس کی معیاری زندگی بلند ہے، ان کے رویوں میں چینج آئے، وہاں پہ امن ہو، وہاں پہ بھائی چارہ ہو۔ ایسی میری زندگی میں ایک سوسائٹی کی سوچ ہے۔ اللہ میری مدد کرے، بہت مدد کرے، اور اسی کی وجہ سے میرا یقین ہے کہ آئندہ سرائے نورنگ کا شمار پاکستان کے تعلیم یافتہ علاقوں میں ہوگا۔ اس طرح وہاں پہ جو صحت کے، روزگار کے یا لوگوں کے رویے، خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس میں چینجز آئیں گے اور وہاں پہ لوگوں کی معیار زندگی بلند ہوگی۔